اب کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو کر لیں بھائی۔ گالی دینے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ فلم یا کرکٹ میچ یا گانا دیکھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اچھا، ان کا سوال یہ ہے گالی دینے، فلم دیکھنے، کرکٹ میچ دیکھنے یا گانے دیکھنے، فلم۔ اچھا، فلمیں دیکھنے یا گانے دیکھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ان کسی چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور یہ سب بیکار کی باتیں اڑائی ہوئی ہیں۔ روزے ٹوٹنے کی جو علامتیں ہیں وہ حدیثوں میں ظاہر ہیں، سب کو پتہ ہے۔ لیکن یہ سمجھ لیں کہ اگر فوش گانے اور فوش فلمیں آپ دیکھتے ہیں تو نبی نے فرمایا کہ جو روزہ رکھ کے بھی فوش کام نہ چھوڑے، اس کے بھوکے پیاسے رہنے سے اللہ کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ کوئی گالی گلوچ کرے، اگر یہ تک فرمایا کہ اگر تم سے کوئی گالی گلوچ کرے تو اس سے کہہ دو کہ بھائی میرا روزہ ہے۔ یہ جو ہے روزہ آپ کا ادا تو ہو جائے گا، لیکن آپ گناہ گار ہوں گے۔ جو روحانیت ہے روزے کی فرض ادا ہو جائے گا، لیکن جو روحانیت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اگر روزہ رکھتے ہی الٹی آ جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا یا توڑ سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ روزہ رکھتے ہی اگر مان لو بیماری کی وجہ سے الٹی آ گئی، قے ہو گئے، سارا کھانا نکل گیا، تو روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر آپ کمزوری کی وجہ سے روزہ توڑ دیتے ہیں تو آپ کے اوپر 60 روزوں کا کفارہ نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو اس کے بدلے میں صرف ایک ہی روزہ رکھنا ہوگا، کیونکہ آپ کا کھایا پیا نکل گیا اور آگے آپ کو 14-15 گھنٹے گزارنے ہیں، تو آسان نہیں ہوتا۔ تو اگر سحری کے فوراً بعد یہ ہو گئی اور آپ کی حالت خراب ہے اور کمزوری محسوس ہو رہی تو آپ روزہ توڑ سکتے ہیں، بس جس کا روزہ آپ عید کے بعد شوال میں کبھی بھی رکھ سکتے ہیں۔ کیا سر پر پانی ڈالنا یا غسل کرنا یا گیلا کپڑا سر پر رکھنا روزے میں ٹھیک ہے؟ ان کا سوال ہے کیا گیلا کپڑا سر پہ رکھنا یا غسل کرنا اور یا وضو کرنا یا پانی ڈالنا سر پہ، جی، یہ اس سے کیا پوچھا؟ روزے میں ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، ہاں بالکل ٹھیک ہے بھائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار بہت زیادہ گرمی لگ رہی تھی تو سر بھی گیلا کیا، تو غسل بھی کیا ہے حضور نے، تو بالکل اس میں غسل کرنے کی بھی اجازت ہے آپ کو، اور جنابت کا غسل بھی کیا جا سکتا ہے نماز سے پہلے۔ اس میں تو یہ تک فرمایا کہ بھائی ناک میں زیادہ اوپر تک پانی نہ چڑھانا، تو اس میں ہلکی کلی کی جائے، ناک میں اوپر تک پانی نہ چڑھایا جائے بالکل۔ تو غسل بھی کر سکتے ہیں، گیلا کپڑا سر پہ بھی رکھ سکتے ہیں گرمی سے بچنے کے لیے، اور وضو بھی کر سکتے ہیں، اور ٹھنڈا پانی سر پہ بھی ڈال سکتے ہیں، مطلب سب کچھ یہ کر سکتے ہیں، ساری اجازت ہے۔ اللہ دین میں آسان یہ چاہتا ہے، خود قرآن میں اس نے کہا وہ مشکل نہیں چاہتا۔ ارے تو خشکی آ جائے منہ میں تو کلی کر سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے خشکی آ جائے منہ میں تو کلی بالکل کر سکتے ہیں بھائی، اس سے بڑی تری ملتی ہے، 2-3 کلیاں کر لیں ٹھنڈے پانی سے، پانی اندر نہ اتارے، لیکن اس سے کافی آپ کو سکون ہو جائے گا۔ اس کے بارے میں بھی علماء دین کا فتویٰ ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بالکل آپ کلی کر سکتے ہیں۔ میرا سوال ہے کہ کیا دین کا زیادہ علم حاصل کرنے پر مشکل میں پڑ جانا ہے؟ لوگ کہتے ہیں ایسا۔ ہاں، میں نے بھی سنی یہ بات کہ دین کا علم زیادہ حاصل کر لے تو وہ پھر مشکل میں پڑ جاتا ہے، مطلب عمل کی وجہ سے۔ میرے نزدیک تو بھائی میرا تو الحمدللہ معاملہ یہی ہے کہ جتنا علم بڑھتا جا رہا ہے الحمدللہ اتنی آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں زندگی میں، اور آپ لوگوں میں جو میں آسانیاں بانٹتا ہوں وہ سب دین ہی کی وجہ سے ہیں، علم حاصل کرنے کی ہی وجہ ہے۔ بہت ساری چیزیں آپ جب سوچو، جب آپ یہاں آتے تھے شروع میں آپ کو بہت مشکل لگتی تھی، اور اب کتنی آسان ہے ساری چیزیں۔ تو یہ دین حاصل کرنا، دین کی سمجھ اگر اللہ نے آپ کو دے دی اور علم حاصل آپ نے کیا خود، تو آپ کی زندگی آسان ہوں گی اور آپ دوسروں کی بھی زندگی آسان کریں، نہ کہ مشکل ہوگی۔ تو بیکار کی باتیں اڑائی ہوئی ہیں، یہ اصل میں کچھ جو علماء سو ہیں نا اس طرح کی باتیں اڑاتے ہیں جس سے کہ لوگ ان سے جڑے رہیں، کہیں اسپیشل دین جو ہے اللہ کا اسے سیکھ نہ لیں، کہیں ان لوگوں سے دور نہ ہو جائیں، کیونکہ لوگ اب دین سیکھ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کی ویلیو کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہی چکر ہے کہ ہم سے جڑے رہیں کسی طرح سے۔ کیا رمضان میں موت آنے سے بخشش ہو جاتی ہے یا یہ خوش نصیبی ہے؟ ان کا سوال ہے کہ رمضان میں موت آنے سے کیا بخشش ہو جاتی ہے یا یہ خوش نصیبی ہے؟ نہ بھائی، کوئی بخشش نہیں ہوتی، اس طرح کا کوئی حضور نے نہیں فرمایا۔ رمضان کا مہینہ بڑی فضیلت والا ہے، لیکن اگر کوئی مان لو حرام کام کرنے والا اس میں مر جاتا ہے، حساب کتاب تو سب کو دینا ہی پڑے گا۔ ہو سکتا ہے جو مومنین ہیں ان کی کچھ کوتاہیوں کو، ہلکے پھلکے گناہوں کو اللہ پاک درگزر کر دے، لیکن بڑے گناہوں کا حساب سب کو بھگتنا ہی ہے، یہ تو طے ہے بات۔ اور نہ کوئی خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے میرے بھائی، کہ رمضان کا اگر مل گیا، اور میں نے وہی بتایا اگر کوئی حرام کام کرنے والا ہے تو خوش نصیبی کا تو معاملہ یہ ہے کہ ایک بار جنگ خیبر میں ایک صحابی تھے، وہ بہت بہادری سے جنگ کر رہے تھے اور وہ شہید ہو گئے۔ تو صحابہ کرام جو تھے انہوں نے کہا یہ تو بڑا خوش نصیب آدمی ہے،
اور ہمیشہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جانور ہے اس کا پٹا بھی باندھتا رہا, حضور کی خدمت بھی کرتا رہا, اور آج جو ہے اسے شہادت کا مرتبہ ملا. تو حضور نے غلط, تمہیں نہیں پتہ اس کے ساتھ کیا ہوا. کہنے لگے حضور نے بتایا کہ اس نے بیت المال سے ایک چادر چرائی تھی اور اس کے مرتے ہی وہ آگ کی چادر بنا کے اس کے اوپر ڈال دی گئی. تو جو خوش نصیبی کا معاملہ ہے وہ صحابہ کرام اسے خوش نصیب سمجھ رہے تھے. تو عام لوگ کتنا ہی خوش نصیب کہتے رہے کہ رمضان میں مرا اس لیے خوش نصیب ہے, کوئی خوش نصیب ہی نہیں ہے جب تک آپ کا راز اللہ کے ہاں جا کے نہ کھلے. اللہ کرے ہو جائے, رمضان کا مہینہ ملا, اللہ کرے کچھ آسانی ہو جائے, لیکن کنفرم کچھ نہیں ہے. نبی نے کوئی اس طرح کی بات نہیں. اچھا, بہت سی روایتوں میں سنا ہے کہ کچھ بزرگ ایک ہی رات میں قرآن پورا کرتے تھے, کیا یہ ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے, یہ سنا ہے بہت سے بزرگ ایک ہی رات میں قرآن پورا کرتے تھے, کیا یہ ٹھیک ہے؟ لاجک تو ہے نہیں, کوئی سمجھ میں آنے والی بات تو ہے نہیں. اب یہ ان کے جو پیروکار ہیں بزرگوں نے کبھی نہیں کہی یہ باتیں. ان کے جو فالوورز ہیں یہ الٹے سیدھے غلو کرتے ہیں. دیکھو ایک بار ایسا ہوا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے صحابہ کی مجلس میں پوچھا کہ تم میں کوئی ہے جو ایک رات میں تہائی قرآن ختم کر لے؟ تو صحابہ بولے جی ہمارے اندر تو ہمت نہیں ہے. تہائی قرآن مطلب 10 پارے. وہ صحابہ منع کر رہا ہے, کوئی بزرگ صحابہ سے بڑا ہو سکے؟ کہہ رہے نہیں ہو سکتے. میں بتاتا ہوں کس طرح سے. تب حضور نے کہا کہ سورہ اخلاص جو ہے وہ تہائی قرآن کے برابر ہے, ایک بار اگر تم نے پڑھ لی. یاد ہوگی شاید, حدیث سنی ہوگی سب نے, لیکن آپ خود سوچو کہ جب حضور نے ان سے پوچھا کہ کیا کوئی ایسا ہے جو ایک رات میں تہائی قرآن ختم کر لے, تو انہوں نے کہا ہم کسی میں استطاعت نہیں ہے اس طرح کی. جب صحابہ تو منع کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے پورا قرآن ختم کر رہا ہے ایک رات میں بزرگ, تو کون سے بزرگ ہوں گے جو صحابہ سے بھی زیادہ ہیں معاذ اللہ. ہماری تو سمجھ سے پرے گی یہ باتیں. اسی لیے تو میں کہتا ہوں یہ سب جھوٹی باتیں ان کتابوں میں, اور یہ مسجدوں میں بیٹھ کے ممبروں سے سنائی جا رہی لوگوں کو, اور یہ معصوم پبلک سن رہی. خود تو علم حاصل نہیں کرتے, جو بھی خود علم حاصل کریں تو ان کے جو ہے منہ میں جوتے اڑاؤ گے آپ. یہ کیا کہہ رہا ہے ایک, مطلب یہاں تک میں نے سنا 40 سال تک جو ہے فجر کی عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھی. یہ بات رہتی ہے. بتاؤ, اور 8 بچے بھی اس کے. وہ کہاں سے بچے ہو گئے یہ سمجھ میں نہیں آئی بات. بھائی جب عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ رہا, کوئی بھی ہو بڑے سے بڑا بزرگ, بچے کہاں سے ہو گئے پھر؟ 40 سال 40 سال تو پوری زندگی ہوتی ہے آدمی کی. بھائی اگر 15 سال کی عمر میں آدمی جوان ہوا تو 55 سال بیٹھتے ہیں. تو یہ سب بیکار کی باتیں ہیں, اور ہماری پبلک کو اسی میں الجھا کے رکھ دیا, دین سے دور کر دیا, کاٹ کے رکھ دیا. جو حضور کی زندگی ہے, حضور کی حدیثیں ہیں, حضور کی سنتیں ہیں, صحابہ کرام کی بہادری کے قصے ہیں, وہ کوئی بیان نہیں کرتا. جو اصل چیزیں ہیں ان چکروں میں الجھا دیا. وما علینا الا البلاغ. اور کسی, ہاں بتاؤ. جو اپنے والدین کے انتقال کے بعد رمضان میں کپڑے دیتا ہے اس کو کتنا ثواب اور کب تک قیمت؟ ان کا سوال یہ ہے اپنے والدین کے انتقال کے بعد کوئی اگر صدقے میں کپڑے دیتا ہے تو اس کا کتنا ثواب ہے؟ بھائی وہ ایصال ثواب کہلاتا ہے. جب تک وہ آدمی پہنتا ہے کوشش یہ کریں کہ کسی نمازی کو کپڑے دیں, کہ جو ان کپڑوں میں غریب ایسا نمازی ہو, کہ ان کپڑوں میں امام ہو, کوئی مؤذن ہو. یہ غریب ہی ہوتے ہیں زیادہ تر, انہیں کپڑے دیں گے آپ. ایک تو 5 وقت کے نمازی ہوتے ہیں, تو ان کی نماز میں آپ کے ان کپڑوں کا حصہ ہوگا, اور آپ کے والدین کو ایصال ثواب پہنچتا رہے گا جب تک وہ کپڑے وہ پہنے رہے. لیڈیز بھی اگر نمازن ہو تو بالکل آپ نہیں, ثواب تو ان کپڑوں کا لیڈیز کو بھی پہنچا سکتے ہیں. مان لو کسی امام کو آپ نے کپڑے دیے, نیت یہ کر لی کہ اس کا ایصال ثواب میری ماں کو پہنچتا رہے, کوئی حرج نہیں ہے. آج قرآن ترجمہ پڑھ رہا تھا, اس میں ایک بات آئی تھی کہ قرآن کو مطلب قرآن کی آیتوں کو مت بیچو, تو یہ کس طرح سے ہے, کیا یہ بتائیے. ان کا سوال یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ قرآن کی آیتوں کو کم قیمتوں پہ مت بیچو, اس کا کیا مطلب ہے؟ اصل میں یہود کے جو علماء ہیں نا, ان کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ خود ہی گھڑ لیتے تھے آیتیں, اور انہیں پھر اللہ کی آیتیں کہہ کے پھر معاشرے میں پھیلا دیتے تھے. تو اس سے ان کی بڑی پرزیائی ہوتی تھی, اور بہت تحفے طوائف اور بہت مال آتا تھا. تو اللہ نے جگہ جگہ کہا کہ یہ جو تم دنیا کما رہے ہیں نا, یہ ٹکے ہیں, یہ کم قیمت ہے ان آیتوں کی جو تم بیچ رہے ہیں میری آیتیں کہہ کے. یہ مت کرو کام, بلکہ یہ تو میرا جو کلام ہے وہ آخرت کے لیے آخرت بناؤ. آج بھی جو لوگ دین کے کام کے پیسے لیتے ہیں بنا ضرورت, میں نے سنا ہے کہ یہ قرآن
पढ़ने वाले जो तिलावत करने वाले लाखों लाखों रुपए लेते हैं, ये सब समझ लें टगों में बेच रहे हैं कुरान की आयतों को। ये जो नमाज़ पढ़ाने वाले या तरावी पढ़ाने वाले, अगर उनकी हैसियत है और उनका बिना पैसे लिए काम चल सकता हो तो ये कलाम है अल्लाह का, ये बिल्कुल चंद टकों में ना बेचें, बल्कि इसे आखिरत का तोशा बनाएं अपने लिए, बिल्कुल कोई पैसा न लें। क्योंकि मैंने बताया आपको 26-27 नबियों का जिक्र है, हर नबी के साथ ये बात जोड़ दी गई कि हमें तुमसे कोई उजरत नहीं चाहिए, हमारा जो सवाब है वो अल्लाह। आज भी नूह अलैहिस्सलाम से कहलवाया अल्लाह ने, आज जो आए थे। तो इसलिए बिल्कुल ये जो बेचना है ना, मेरे नज़दीक तो ये जो नमाज़ पढ़ाने के पैसे हैं, कुरान पढ़ाने के पैसे, अगर कोई मजबूर है तो इजाज़त है बिल्कुल, लेकिन अपने टाइम के पैसे तय करें, कुरान पढ़ाने के नहीं, नमाज़ पढ़ाने के नहीं कि मैं टाइम की ड्यूटी 5 वक्त निभा रहा हूँ। वरना लाखों लाखों रुपए लोगों की तनख्वाहें बंधी हुई हैं सऊदी अरब में तो ख़ास तौर से। तो इस तरह से कुरान सुनाने के पैसे मेरे नज़दीक तो बिल्कुल जायज़ नहीं है। अपनी जितनी ज़रूरत हो उतने पैसे लें और अपनी ज़िंदगी चलाएं। ये नहीं कि कुरान को आप न, या कुरान की तिजारत करना कि कुरान छप रहा है, बिक रहा है और उसमें प्रॉफिट कमाए जा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जितनी कीमत कुरान की है उतने पैसे आप ले लो। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मरकज़ से हज़ारों की तादाद में कुरान बढ़ चुका, अब तक हज़ारों बल्कि लाखों में ना हो गया अब तक। तो हमने तो आज तक किसी से कोई पैसा नहीं लिया। कोई अपनी मर्ज़ी से अगर मान लो पूरे बंडल ले जाना चाहे तो उसकी कीमत 10 रुपये वहाँ हम पे करते हैं, और उसके अलावा जो ट्रांसपोर्टिंग का खर्चा है वो 2-3 रुपये आता है, वो हम कहीं से नहीं लेते। तो अगर कोई देना भी चाहे तो हम 10 रुपया उतनी ही कीमत जितनी हमने पे की उतनी लेते हैं ट्रांसपोर्टिंग अपनी तरफ से। लेकिन अगर कोई फ्री लेना चाहे तो उसके लिए भी कोई वो नहीं है। तो अल्लाह के कलाम की कोई पैसे नहीं होने चाहिए। अच्छा, तो इसी तरह जैसे कुरान की आयतें बनाए कुछ वो फ्रेम करके कुछ लोग बेचते हैं, तो वो भी इसी ज़मरे में आएगा? इनका सवाल यह है कुरान की आयतें जो फ्रेम करके बेचते हैं वो भी नहीं, वो तो शो पीस हैं, कोई ज़मरे में नहीं आएगा, वो तो उनका धंधा है। ये जो कुरान ने जिक्र किया ना वो वही है कि तुम इल्म जो बेच रहे हैं, कुरान की आयतों को जो बेच रहे हैं, अब अपनी आयतें पेश करके कि अपना कलाम बना दिया अल्लाह का कलाम कह के, या फिर अल्लाह के कलाम के पैसे ले लिए लोगों को तावीज़ बना के जैसे आजकल देते हैं लोग, कुरान की आयतें लिख के, सब उसी ज़मरे में आएगा। इसलिए इससे बचना चाहिए। अच्छा, एक बात और है इसी मुताबिक, कुरान की आयतों को ना कैलीग्राफी करके लिखते हैं, जिससे मतलब कुरान पढ़ने वाला भी उस चीज़ को पढ़ नहीं पाता। तो वो कैलीग्राफी उस स्टाइल में लिखना ज़रूरी है, जायज़ है? इनका सवाल यह है कुरान को स्टाइल में लिखना क्या जायज़ है? भाई खूबसूरती के लिए लिखते हैं वो लोग तो, और बहुत से लोग पढ़ लेते हैं, बहुत से नहीं पढ़ पाते। जो कम इल्म है वो नहीं पढ़ पाते, लेकिन मैं तो अक्सर पढ़ लेता हूँ। मैंने अक्सर लिखी हुई देखी, बहुत खूबसूरत तरीके से लिखते हैं। बल्कि मेरा इरादा भी हो रहा था कि मैं अपने मरकज़ में लिखूँ, तो इसमें मेरे नज़दीक तो कोई हरज नहीं है। कुरान को तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात फरमाई कि कुरान को अपनी आवाज़ों से जीनत दो, लय में पढ़ा करो। तो जो कुरान इतनी लय में पढ़ा जाता है, आप सुनना, ये जो मिस्र के हाफिज़ हैं इनकी आप लय सुनना कभी। ये अब्दुर्रहमान सुदेश साहब हैं सऊदीया के, क्या आवाज़ है माशाल्लाह, अल्लाह ने क्या आवाज़ दी उन्हें। इसी तरह से कारी अब्दुल बासित हैं मिस्र के, आप उनकी तिलावत सुनो, कुरान की रूह खुश हो जाएगी, ऐसा गाते हैं, ऐसा पढ़ते हैं। ये कुरान शरीफ के पढ़ते हैं, इसमें हिलते हैं और ताकीद भी करते हैं बच्चों को, मतलब सवाल है इसमें क्या हिकमत है? इनका सवाल यह है कि कुरान पढ़ते हुए जो हिलते हैं इसमें क्या हिकमत है? बड़ा अच्छा सवाल है। इसमें हिकमत यह है कि नींद ना आए, मतलब दिल जमई के साथ कुरान से लगे रहें। ऐसा ना हो कि बहुत देर बैठे रहने से झोंका आ जाए या जो तवज्जो है वो हट जाए। हिलते रहने से आदमी की तवज्जो जमी रहती है। मैं खुद हिलता रहता हूँ अक्सर, इसीलिए कि भाई किसी किस्म की कोई कोताही ना हो जाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद। या अल्लाह हमने जहाँ जो पढ़ा सुना उस पर अमल की तौफीक अता फरमा। रमज़ान का ज़्यादा ज़्यादा फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह उम्मत के जो लोग परेशान हैं उनकी मदद फरमा। या अल्लाह उनकी परेशानी को दूर फरमा। या अल्लाह हमें ईमान वाली आसान ज़िंदगी, ईमान वाली आसान मौत अता फरमा। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन।